حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیے آج ذی الحجہ کی 2 تاریخیں یہاں پر دیکھیے، اور یہ ذی الحجہ کی تاریخ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں چونکہ بہت سارے لوگوں میں یہ غلط بات پھیلی ہوئی ہے کہ ذی الحجہ کا جب چاند نظر آ جائے تو پھر اس کے بعد بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے تو میرے ناخن جو ہے وہ کافی بڑے بڑے ہو رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے یہ دیکھیے، یہ اتنے زیادہ بڑے ہو رہے ہیں کہ مطلب ان میں گندگی وغیرہ جو ہے پھنسنے کا مجھے ڈر ہے۔ تو میں پریکٹیکلی آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ ذی الحجہ میں ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ نہ کاٹنا اگرچہ بہتر ہے کہ جو قربانی کرے وہ ناخن نہ کاٹے، لیکن چونکہ ضرورت ہے تو ضرورت کی بنا پر کاٹ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے میں یہ ناخن کاٹ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو میرے ناخن کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں گندگی وغیرہ اٹک جائے، جیسے بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے تو کافی بڑے بڑے ناخن ہو رہے ہیں۔ جتنا وائٹ والا جو یہ حصہ ہے تو یہ ایک اعتبار سے یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ایکسٹرا ہی ہے جس کو ہم کو کاٹنا چاہیے، یہ پورا ایکسٹرا والا حصہ۔ اب جو لوگ کھیتوں میں کام کاج کرتے ہیں، یا تو عورتیں ہیں آٹا گوندتی ہیں، یا جو لوگ ریتی بجری سیمنٹ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب وہ کریں گے تو ان میں وہ گندگی آنی ہی آنی ہے، اور گندگی اگر ان میں آ جائے گی تو پھر وضو نہیں ہوگی۔ تو اگر کسی کے ناخن اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، ابھی دیکھیے یہ میں نے ایک ناخن کاٹ لیا ہے، تو ایکچولی یہ وضو کرتے ہوئے یہ جو حصہ ہے جہاں سے میں نے کاٹا ہوا ہے، یہاں تک پانی آنا چاہیے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو صحیح سے پانی وہاں تک نہیں آئے گا جہاں تک آنا چاہیے۔ تو اس لیے اگر کسی کے ناخن اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں کہ جس سے ناخنوں میں گندگی کے لگے رہنے کا خطرہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں ناخن کاٹ لینا ہی بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ذی الحجہ کا وقت جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو جب تک قربانی نہ کر لیں تب تک نہیں کاٹنا چاہیے۔ یاد رکھیے یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کاٹ سکتے ہیں جیسا کہ میں کاٹ رہا ہوں، کیونکہ یہاں ناخن کاٹنے سے زیادہ اپنی نمازوں کی اور اس کی زیادہ فکر ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا وضو نہ ہو، میرا غسل نہ ہو، تو اس لیے میں ناخن کاٹ رہا ہوں۔ دوسری چیز یہاں یہ سمجھ لیجیے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے ناخن کاٹنا چاہیے۔ اب یہ میرا رائٹ والا ہے، یہ میرا لیفٹ والا ہے، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے شروعات کرنی چاہیے۔ ایسا بھی ضروری نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے تو لیفٹ ہاتھ کے بھی کاٹ سکتے ہیں جیسے میں کاٹ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ ایک ترتیب بتاتے ہیں کہ پہلے دائیں ہاتھ کے جو ہے نہیں، دائیں ہاتھ کی یہ جو شہادت کی انگلی اس سے شروع کرے، پھر اس سے، پھر اس سے، پھر اس سے، اور پھر یہ والا لیفٹ والا انگوٹھا، یہ اور لاسٹ میں دائیں ہاتھ والے انگوٹھے۔ تو بہت سارے لوگ اس طرح کی ترتیب بتاتے ہیں کہ سنت یہ ہے۔ یاد رکھیے کہ ناخنوں کے کاٹنے میں سنت طریقہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی سنت طریقہ نہیں ہے۔ یوں کاٹنا چاہیے، یوں کاٹنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناخن کاٹنے کا کوئی بھی مخصوص طریقہ مروی نہیں ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ لوگوں میں جو یہ طریقہ مشہور ہے کہ پہلے یوں کاٹے پھر منہ کاٹے، سب غلط ہے۔ آدمی کو جیسے سہولت ہو، جس طریقے سے وہ کاٹنا چاہے تو اس طریقے سے کاٹے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھ لیجئے کہ ناخن کاٹنے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، کیسے بھی کاٹے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد جن لوگوں کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ ناخن نہیں کاٹ سکتے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اب چونکہ مجھے اس سے پہلے موقع نہیں ملا اور ابھی میرے ناخن اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو کاٹنا ضروری ہے، ان کو کاٹ لینا چاہیے۔ تو ناخن کا بھی یہی مسئلہ ہے، بالوں کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ناخن جب بڑے بڑے ہو جائیں تو کھانے پینے میں کبھی کبھی الجھن ہونے لگتی ہے۔ چونکہ ناخن بڑے ہیں تو ان کے اندر سالن اٹک جائے گا اور کھانے میں بھی اچھا نہیں لگے گا، اور اگر خدا نخواستہ بڑے ناخن کے ساتھ کان میں کھجانے لگے، کھجلی کرنے لگیں تو کان اندر سے زخمی ہو سکتا ہے۔ چونکہ ناخن جو ہے نا اس میں دھار جیسی ہوتی ہے، بہت شارپ ہوتا ہے، تو ناخن کھجایا بڑے اس کے ساتھ میں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے اسے کان وغیرہ زخمی ہو جائے۔ تو اس لیے یہ دیکھیں یہ حصہ ایسا ہے کہ یہاں تک پانی پہنچنا چاہیے۔ اگر جیسے میرے ناخن بڑے تھے، یہ دیکھیں یہ والا ناخن بڑا ہے، تو اگر یہاں میرا کچھ اٹک گیا ہے اور وضو کرتے ہوئے غسل کرتے ہوئے پانی نہیں پہنچا، کہاں تک؟ یہاں تک، یہ دیکھیے جو حصہ کٹا ہوا ہے، تو اگر یہاں تک پانی نہیں پہنچا تو یاد رکھیے کہ پھر آپ کا وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ میں پریکٹیکلی اسی لیے کر کے بتا رہا ہوں کہ چونکہ مفتی ہوں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو پریکٹیکل کر کے بتا رہا ہوں کہ دیکھو بھائی میں بھی کاٹ رہا ہوں، اور وہ میں نے آپ کو دکھائی دیا ہے کہ آج ذی الحجہ کی کون سی تاریخ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، مگر پھر بھی میں کاٹ رہا ہوں چونکہ مجھے ضرورت ہے۔ تو اگرچہ نہ کاٹنا بہتر ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ذی الحجہ کے مہینے کو شروع ہونے سے پہلے ہی بال ناخن وغیرہ کاٹنے سے فارغ ہو جائیں۔ آپ کو جتنا بھی کٹوانا ہے تو کاٹ لیں تاکہ اس طرح کی نوبت نہ آئے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہو۔ اب مجھے فرصت نہیں ملی، مجھے موقع نہیں ملا کہ میں ذی الحجہ کے شروع ہونے سے پہلے ناخن کاٹ لیتا، بال وغیرہ کاٹ لیتا، موقع نہیں ملا، مصروفیت ایسی رہی تھی، تو اس لیے مجھے اب کاٹنا پڑ رہا ہے، چونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسے موقع پہ کاٹنا ضروری ہے۔ اگر میں نہیں کاٹوں گا
تو ہو سکتا ہے کہ یہ کراہت کے اندر شامل ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ میری نماز وغیرہ کا مسئلہ ہو جائے، تو اس لیے میں یہ ناخن وغیرہ اسی لیے میں کاٹ رہا ہوں۔ تو بس یہی مسئلہ آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ اگر کسی کو ضرورت پڑے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد بھی قربانی سے پہلے بھلے ہی میرا بھی قربانی کرنے کا ارادہ ہے، لیکن ناخن کاٹنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے، اگرچہ بہتر وہی ہے، مستحب وہی ہے کہ نہ کاٹے تو اچھا ہے، لیکن بوقت ضرورت کاٹے بھی جا سکتے ہیں۔ تو بس یہی مسئلہ بتانا تھا، امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ پریکٹیکلی میں آپ کو اسی لیے کر کے دکھا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بندہ لوگوں میں مشہور ہے کہ کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، تو اس کے لیے بھی میں نے پریکٹیکلی پھر ایک باقاعدہ میں نے کالا بلیک اپنا کپڑا بنوایا اور جوڑا بنوایا، اور پھر اسی میں نے مسئلہ ریکارڈ کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھیے اگر کالا کپڑا پہننا ناجائز ہوتا تو میں خود نہ سلواتا۔ تو یہ کالا جوڑا میں نے اسی لیے سلوایا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کالا کپڑا پہننا بھی جائز ہے۔ ہاں، شیعوں کے جو ایام مخصوص ہیں، جو خاص دن ہیں، ان میں نہیں پہننا چاہیے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو، باقی عام دنوں میں کالا کپڑا پہننا جائز ہے۔ تو یہ مسئلہ اس طرح کا ہے، اس کا ہے ذی الحجہ میں ناخن کاٹنے کا ہے کہ کاٹنا جائز ہے، اگرچہ بہتر وہی ہے، لیکن ضرورت کے موقع پر کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ مسئلہ بتانا تھا، امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔